اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زعیم خان۔ ہم جب بھی افغانستان کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی طاقتوں کا ہمیشہ قبرستان بنا رہا ہے۔ اگر ہم ہسٹوریکلی اس کا تجزیہ کریں تو 3 سپر پاورز جو تھیں، برٹش، USSR جسے ہم روس کہتے ہیں، اور امریکہ، ان تینوں بڑی طاقتوں نے افغانستان پر پنجہ آزمائی کی اور یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی جنگ جو افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان رہی اس کو اینگلو انڈیا وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا دور جو تھا وہ افغانستان ورسز USSR جو کہ موجودہ روس تھا، ان کے درمیان 10 سالہ جنگ رہی اور بالآخر افغانستان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اور تیسری جنگ جو 2001 سے شروع ہو کر 2021 تک جاری رہی، اسے ہم بلا شبہ 20 ایئرز وارز کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان پر 3 دفعہ جارحیت ہوئی اور افغانستان نے تینوں دفعہ ہی آزادی حاصل کی۔ بڑی قوموں کی اسی وقت بنتی ہیں جنہوں نے کم سے کم 1000 سال جنگ کی ہو، تو افغان قوم نے 3 سپر پاورز کے ساتھ جنگ کی اور ہر جنگ میں کامیابی سے ہمکنار ہو کر نکلے۔ 31 اگست 2021 اس لحاظ سے بہت اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت نہ صرف افغان قوم کے لیے بہت اہم ہے اور اس کو ایز اے انڈیپینڈنس ڈے بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور دنیا کے قوموں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ قومیں جب لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں تو اس کے سامنے نہ بڑی ٹیکنالوجی ٹھہر سکتی ہے اور نہ سپر پاور اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کچھ مختلف قسم کا ہے۔ موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کو افغانستان کا مختصراً حدود اربہ بتاؤں گا۔ افغانستان جو ایک پہاڑوں میں گھرا علاقہ ہے، ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کا کوئی دریائی یا سمندری راستہ نہیں ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی سرحد جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے، جسے ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ اس کی سرحدیں ایران کے ساتھ بھی ملتی ہیں، چائنا بھی اس کا پڑوسی ہے، اور 3 سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس بھی ہیں، وہ بھی اس کے پڑوسی ہیں۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک ہیں۔ 31 اگست 2021 کو امریکہ نے جہاں سے جب رفتے سفر باندھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے 40 الائز کنٹریز جس میں نیٹو ممالک بھی ہیں اور بھی اس کے اتحادی ہیں، تو وہ افغانستان کی آزادی کا دن تھا۔ لیکن ایک ایسا ملک جس کی سرحدیں نہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، نہ مذہب کے حوالے سے اس کا افغانستان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ لسانی حوالے سے وہ افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن اس کا میڈیا گزشتہ 1 مہینے سے طالبان اور اس کی موجودہ حکومت کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ ملک بھارت ہے، انڈیا ہے۔ ہم آج کے ٹاپک میں اس بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت جس کے نہ سرحدیں ملتی ہیں، جس کا نہ افغانستان سے مذہب ملتا ہے، اس کا افغانستان میں کیا لینا دینا ہے، اور اس کا جو واویلا ہے، وہ اس کی جو چیخ و پکار ہے وہ امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آج ہم اس کہانی پر پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ماضی اور حال اور مستقبل کا تجزیہ کریں گے کہ بھارت کیوں اتنا پریشان ہے، اس کی پریشانی کی کوئی وجہ بھی ہے یا وجہ نہیں ہے۔ موضوع پہ آنے سے پہلے ہمیں یہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ اکھنڈ بھارت سے کیا مراد ہے۔ اکھنڈ بھارت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ بھارت۔ ہندوستان کے ہندو جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دیوتا اور دیوتاؤں کی اولاد سمجھتے ہیں، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ اجنبی
یا غیر ملکی سمجھتے ہیں۔ اکھنڈ بھارت کا جو تصور ہے وہ ہر ہندو کی ایک خواہش ہے کہ وہ بھارت کو ایک مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، اور بھارت کن کن ادوار میں مکمل رہا ہے ہندوؤں کی نظر میں، تو اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو کھنگالیں تو وہ 2 ادوار ہے۔ ایک کا تعلق قدیم ہندوستان سے ہے، جب اشوک کی حکومت تھی۔ اشوک کے دور میں موجودہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، برما یعنی کہ میانمار اور افغانستان، یہ ساری ایک امپائر تھی جس کا حکمران جو تھا اشوک تھا، اور ہندوؤں کے خیال میں یہی اکھنڈ بھارت ہے۔ اور یہ خواہش جو ان کے سینے میں بھی ہے اور اس کے لیے درپردہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ جو ہے ایک عام ہندو لیڈر نہیں لگاتا۔ دوسرا اکھنڈ بھارت اس وقت تھا جب برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ ہندوستان پہ حکمران تھی۔ انگریزوں کی حکومت موجودہ ہندوستان پہ، بنگلہ دیش، برما، موجودہ پاکستان اور افغانستان میں بھی تھی۔ اکھنڈ بھارت کے ٹکڑے اس وقت شروع ہو گئے جب 1893 میں ڈیورنڈ لائن اسٹیبلش ہو گئی اور افغانستان جو تھا ہندوستان کا حصہ نہیں رہا۔ 1935 میں برما بھی، میانمار بھی ہندوستان سے نکل گیا۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے، اور 1947 میں مشرقی پاکستان بھی اور مغربی پاکستان بھی ہندوستان سے علیحدہ ہو گئے، لہٰذا ہندوستان اور بھی مختصر ہو گیا۔ ہندوستان اپنی اصل حالت میں واپس آنا چاہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جب تک وہ افغانستان پر قابض نہیں ہوگا یا افغانستان پہ رہ کر وہ پاکستان کو کمزور اور ڈی اسٹیبلائز نہیں کرے گا، وہ اس علاقے کا چودھری اور ایک ورلڈ پاور کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ امریکہ اور یورپین کنٹریز کی جو افغانستان میں یلغار ہوئی 2001 میں، جس کے نتیجے میں طالبان حکومت ختم ہوگی، امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے B-52 بمبار اور جدید اسلحہ سے افغانستان کی کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، گنتانما بے میں لوگوں کو اسیر کیا گیا، لیکن ان تمام کے پیچھے ایک ایسا ملک بھی تھا جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستان نے جو افغانستان میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں اس 20 سالہ جنگ میں، وہ کوئی تقریباً 22,000 کروڑ روپے تقریباً 20 روپے خرچ کیے ہیں۔ 400 پروجیکٹ جو ہیں وہ ہندوستان نے افغانستان میں مکمل کیے ہیں، جس میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی شامل ہے۔ کندھار مزار شریف روڈ بھی جو 2008 کلومیٹر ہے وہ بنائی ہے تاکہ چہار باغ بندرگاہ اور افغانستان کا رابطہ برقرار ہے۔ جب پاکستان نے نیٹو اور امریکہ کی سپلائی لائن بند کی تو ہندوستان کی بنائی ہوئی سڑک سے چہار باغ اور مزار شریف اور کندھار کے درمیان امریکن ایڈ جو تھی، امریکن سپلائی لائن جو تھی وہ برقرار ہے۔ ہندوستان نے اپنے ملٹری ڈپارٹمنٹس میں، ملٹری انسٹیٹیوشن میں افغان فورسز کی تربیت کے لیے، اس میں 3 ادارے جو تھے جس میں افغان کیڈٹس جو تھے وہ ٹریننگ لیتے رہے۔ نمبر 1 انڈین ملٹری اکیڈمی IMA ڈیرادون، OTA آفیسر ٹریننگ اسکول، آفیسر ٹریننگ اکیڈمی گیا بہار انڈیا، اور آفیسر ٹریننگ اکیڈمی چنائی۔ یہ 3 ٹریننگ تھی جہاں پر انڈین افغان کیڈٹس جو تھے وہ کیڈٹ کی ٹریننگ لیتے تھے، اور جو چنائی آفیسر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پر فیمیل جو کیڈٹس تھی وہ بھی ٹریننگ حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انسرجنسی اینڈ وار، فارسٹ وار کی جو ٹریننگ تھی وہ میزورام میں ٹرین کیا جاتا رہا۔ درپردہ انڈیا جو ہے افغانستان میں ایک ایسا محاذ کھولنا چاہ رہا تھا جس کے تحت پاکستان کو 2 بڑے محاذوں پر مصروف رکھنا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو موجودہ سرحد ہے جو 3 قسم کی سرحدوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 LOC۔
LOC مینس لائن آف کنٹرول. یہ وہ بارڈر ہے جس کے دونوں طرف اکوپائڈ کشمیر، انڈین اکوپائڈ کشمیر اور آزاد کشمیر ہے. ورکنگ باؤنڈری یہ وہ سرحد ہے جس میں ایک طرف پاکستان کا سیٹلڈ ایریا ہے اور دوسری طرف انڈیا کی طرف جو ہے وہ جموں کا علاقہ ہے. اور تیسرا ریڈ کلف باؤنڈری لائن جو پاکستان اور ہندوستان کے سیٹلڈ ایریا کے درمیان ہے. یہ لگ بھگ کوئی 3000 کلومیٹر کی سرحد ہے اور اس سرحد کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو کم سے کم جو ہے 2 کور فوج استعمال کرنی پڑتی ہے. اور انڈیا نے افغانستان میں رہ کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو ڈیورنڈ لائن تھی 2200 کلومیٹر کی سرحد جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تھی وہ بھی پاکستان کے لیے مصروف کر دی. لہذا کم سے کم اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کو ایک اضافی کور کی ضرورت پیش آ گئی. اب پاکستان کی جو براہ راست سرحد جو تھی وہ تقریباً 5000 کلومیٹر ہو گئی اور پاکستان آرمی کے لیے اتنی بڑی ایریا کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. ہندوستان نے نہ صرف پاکستان کو اس سرحدوں پہ محفوظ کیا بلکہ 12000 دفعہ LOC کی خلاف ورزی کی. ہندوستان نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ بلوچ علیحدگی پسند، بلوچ لبریشن آرمی اور TTP اور دوسری تنظیمیں جو پاکستان کو لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر ڈیسٹیبلائز کر رہی تھی. پاکستان آرمی اور اس کے اداروں نے 20 سالہ جدوجہد میں پاکستانی سرحدوں کو کسی حد تک محفوظ بنایا. ہندوستان جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہا تھا اور 20 سال اس میں مصروف عمل رہا، امریکہ کے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے.